بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, اس فورم سے ہم پروگرام کرتے رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس پر, انٹرنیشنل ریلیشنز پر اور بہت سے سوشل ایشوز پر. آج سوچا گیا یہ کہ ایک ایسے ایشو پر بھی پروگرام کرنا چاہیے جس سے پاکستان کی قوم جو ہے اس کے جذبات جڑے ہیں, پاکستان کی قوم کا آنر جڑا ہے, اور وہ ہے پاکستان کی کرکٹ. پاکستان کی کرکٹ کو کیا ہوا ہے, کس کی نظر لگ گئی ہے, کیا بددعائی گئی ہے. اس سب کچھ جذبات کے ساتھ ہم آج کوشش کریں گے یہ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم تو ایک اچھی خاصی قوم تھے, کبھی ہمارا پی آئی اے ایسا تھا جو جا کے دنیا بھر کی نئی ایئر لائنز جو ہیں ان کی تشکیل دیتا تھا. یہ ایمریٹ ایئر لائن جو آج دنیا کی سب سے بڑی سکسیس سٹوری ہے, یہ پاکستان کے پی آئی اے والوں نے جا کے بنائی تھی. پاکستان کی سٹیل مل دنیا میں, ایشیا میں سب سے بڑی سٹیل مل تھی. اس کی تباہی کا کیا منظرنامہ ہے آپ کے سامنے. ہاکی کے ہم کبھی ورلڈ چیمپئن تھے, ایشیا چیمپئن تھے, چیمپئنز ٹرافی کے چیمپئن تھے, کہاں گئی. اس کے بعد اسکواش کے موجد ہم 9 سال 12 سال تک ہمارے ینگ لڑکے جو ہیں اس کے چیمپئنز رہے. اسی طرح کرکٹ, ہم کرکٹ کے ورلڈ کپ ہولڈر, ہم کرکٹ کے ایشیا کپ ہولڈر, ہم T20 ورلڈ کپ کے ہولڈر. اور آج ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ اگر ہم ایک میچ اور ہار جائیں تو ہمیں کسی بھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا. یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اس سے ہر پاکستانی جو ہے وہ رنجور ہے, اس کے دل میں درد ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے ساتھ ایسے افراد کو دعوت کلام دی ہے جن کے دل میں کرکٹ کا درد ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ اسد علی خان صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, کرکٹ کامنٹیٹر ہیں, تجزیہ کار ہیں اور کرکٹ سے پیار کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کامران اکمل. میں تعارف کراؤں گا اگر تم خود شرمندہ ہوں گا, آپ سب جانتے ہیں کون ہے یہ ایک ایسا کرکٹ سٹار ہے جس کے پاس ابھی بھی بہت سے ایسے ریکارڈ ہیں جو ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے گروپ کے بہت سینئر رپورٹر ہیں, اعجاز شیخ صاحب. اور ابھی حال ہی میں جو انہوں نے نیوزی لینڈ میں اور آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہوا اس کو کور کیا, نہ صرف نوائے وقت کے لیے بلکہ نیشن کے لیے بھی اور وقت نیوز کے لیے بھی. تو ان کے پاس چونکہ تازہ تجربہ ہے لہذا ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کچھ ان پٹ جو ہے وہ ہمیں مل سکے. راجہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. آپ نے کرکٹ بہت دیکھی ہے, آپ نے کرکٹ بہت لکھی ہے, آپ نے کرکٹ پہ بہت تبصرے کیے ہیں. میرا سوال بہت سمپل ہے, میری کرکٹ کو کیا ہوا؟ دیکھیں جی, اس میں پہلے تو بڑا اچھا آپ نے انٹرو پیش کیا, بڑا اچھا لگا کہ وی آر پارٹ آف دیٹ. بخاری صاحب, کرکٹ کو کیا ہوا اس میں میں جو اگر آپ صرف اس کو چاہتے ہیں کہ اس حصے کو میں آرٹیکولیٹ کر دوں, یہ جو بنگلہ دیش کا جو ڈیباکل ہے, اور اگر آپ مجھے اسٹیٹ وے پوچھیں, اور میرے خیال میں آپ کا پوچھنے کا حق بھی ہے کہ ذمہ دار کون ہے, میں آپ سے قطع کلام کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری کرکٹ کے جو عروج ہے اس کے آپ بھی گواہ ہیں. جی, میری کرکٹ کی یہ جو نوز ڈائیو ہے یہ کیوں, اور پھر آپ آ جائیے بنگلہ دیش میں کیا ہوا اس پہ. اچھا, اب وہ اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. پہلے آپ جب گولڈن پیریڈ کا ذکر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, تو ہم نے آزادی حاصل کی اور اس کے بعد ہم نے وہ ریکارڈ قائم کیے جو کسی دنیا کی کرکٹ ٹیم کو ابھی تک نصیب نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ نے اپنے میڈن ٹورز پر وزٹ پر ٹیموں کو, بڑی ٹیموں کو, انگلینڈ کو, آسٹریلیا کو, جسے کہتے ہیں پہلے ہم نے نمبر ڈال دیا. فضل محمود کے وہ 10 وکٹیں جو ہیں اوول کی آپ کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک, بالکل. تو یہ ایسے کارنامے سر انجام دیے. پھر بدتدریج آپ دیکھیں, ایک تو اس وقت ایک آپ کی جو کرکٹ کی بہتری تھی اس کی ایک وجہ تھی کہ اسکول اور کالج کی کرکٹ بڑی تکڑی تھی. آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ کے فادر یہاں پر ایک اچھی عہدے پر فائز تھے, آپ سوشلی کافی منگل کرتے ہوں گے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کرکٹ ہے وہ کن گھرانوں میں کھیلی جاتی تھی اور کن گھرانوں میں ڈسکس ہوتی تھی. اوپر سے لے کے نیچے تک لوگ کرکٹ کی بات کرتے تھے, روڈ سائڈ مکینک ہو یا وزیر ہو یا وزیر اعظم ہو. لیکن اب بھی وزیر اعظم کے پاس پیٹرن کی حیثیت سے اختیارات ہیں. جتنی ذلت اب ہو رہی ہے کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ایک تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اشرفیہ کا کھیل تھا, اب یہ سارا پنڈ اکٹھا ہو گیا. ٹھیک, دیکھیں یہ اربن کلچر سے منسلک کھیل تھا. جو شخص نوجوان ایف آئی اے یا پولیس یا کسٹم میں نوکری کا خواہاں ہوتا ہے وہ کرکٹ میں بھی آتا ہے کہ ادھر بھی کتنے پیسے ملیں گے اور کتنے میچ ملیں گے اور کتنا ایکسپوجر ملے گا. ٹھیک, آپ جو ٹیم میں اس وقت لڑکے شامل ہیں, آپ ریکارڈ دیکھ لیں, کسی کی 2 سینچریاں, کسی کی 1 سینچری ہے. آپ کے سامنے انتہائی گفٹڈ یہ ان کا خاندان ہے, ان کی فیملی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ریکارڈ اور آغاز دیکھ لیں اور ان کا آغاز اور اختتام بھی دیکھ لیں آپ. اب اس سچویشن میں آپ کا ذرا ٹائم نہیں لوں گا بخاری صاحب. میرے خیال میں یہ جو بنگلہ دیش میں کام ہوا ہے نا, اس کی صریحاً ذمہ داری جو ہے ٹیم مینجمنٹ میں بھی نہیں ہے, یہ سلیکشن کمیٹی پر ہے. کیونکہ جو لوگ ہمارے اور میرے اور آپ کے دوست جو سلیکشن کمیٹی میں ہیں,
یہ بورڈ کے کل وقتی ملازم تھے سلیکشن کمیٹی میں آنے سے پہلے. ٹھیک. یہ سابق سلیکٹر بھی ہیں, موجودہ سلیکٹر بھی ہیں, اور ان کو سب پتا تھا کہ کون کون سی پاکٹس ہیں, کون کون سے لوگ ٹھیک ہیں, کون کون سے لوگ غلط ہیں. کس طرح ٹیم مینجمنٹ کو بھی بتانا ہے چیئرمین آف سلیکٹرز نے یا کو سلیکٹرز نے, اور کس طریقے سے صحیح ٹیم کو سلیکٹ کرنا ہے. ہم حال ہی میں ورلڈ کپ میں بری طرح اپنی ہار کر تو ہم بنگلہ دیش جا رہے تھے. اب بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور جو تعلقات کی نوعیت ہے, لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ ان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی سٹیٹمنٹس بھی یاد ہے, جب 99 میں ہم ہار گئے تھے ان سے, تو یہ ایک ڈیسنٹ پرفارمنس دیں گے اور قوم خوش ہوگی. اور بڑے اچھے مقابلے تھے, ون ڈے بھی اور T20 شروع ہوا, لیکن بدتریج کوئی ایسی بے حسی تھی, کوئی ایسی پور پرفارمنس تھی کہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا. ہمارے فاسٹ بالر تھے, وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان میں کوئی دم خم ہے, وہ بری طرح پٹ رہے تھے, اور بڑی کیجول اپروچ تھی اور ایبسلیوٹلی رانگ سلیکشن تھی. میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا ڈیبیکل جو ہے اس کی سول رسپانسبلٹی وہ سلیکشن کمیٹی پہ ہے. بالکل ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس. کامران, آپ سے مجھے دو طرح کے سوال پوچھنے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ تماش بینوں میں تو شامل ہو نہیں سکتے اس لیے کہ کرکٹ آپ کے خون میں ہے, آپ کی فیملی میں ہے, آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ فخر سے کرکٹ کی اونرشپ لے سکتے ہیں. یہ بتائیے کیا ہو گیا یہ ہمیں, یہ جن ٹیموں میں آپ کھیلا کرتے تھے, جہاں آپ جیسے لوگوں کے ریکارڈ بنتے تھے, اس ٹیم کو ہوا کیا؟ دیکھیں, جیسے ابھی رائے صاحب بول رہے تھے ہماری ٹیم کے متعلق, ایسا میں فیوچر میں بھی نہیں سوچ سکتا. جب بھی بنگلہ دیش کے خلاف ہم لوگ کھیلیں, کبھی نہیں سوچ سکتا کہ ہم لوگ ایسا ہاریں گے. 16 سال جتنا میں نے کھیلا, 13-14 سال پاکستان ٹیم میں, تو ہم نے بنگلہ دیش کو اس سے بھی برے طریقے سے ہرایا, ون سائڈر ہی ہرایا. کبھی ہم لوگوں کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا سوچنے والی بات ہے کہ ایک یہ بھی چیز ہے. دوسری آپ دیکھیں کہ ایک تو نئی ٹیم تھی, کچھ لڑکے نئے گئے تھے, کچھ کا کم بیک تھا. جگہ پکی کرنے کے چکر میں اپنی وہ جو گیمز تھی اس سے ہٹ کر کھیلنے ہیں, اس وجہ سے وہ پرفارم ہم لوگ نہیں کر سکے. افسوس کہ آپ کو بھی, مجھے, پورے پاکستان کو, ایون اس ٹیم کو جو وہاں پہ موجود ہے, کہ ہم لوگ بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے ہار گئے, اور 3-0 پھر T20 بھی ہار گئے ہم لوگ. سوچنے والی تو بات ہے. اس میں یہ ہے کہ ینگسٹر ضرور کھلانے چاہیے, جتنا میرا ایکسپیرینس میں سمجھتا ہوں, ضرور کھلائیں ینگسٹر, لیکن سینئرز کے ساتھ بنتے ہیں ینگسٹر. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 11 کے 11 ینگسٹر بھیج دیں اور کسی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ, چاہے بنگلہ دیش, اب یہ ٹیم آئی لینڈ کے ساتھ بھی کھیلیں گی نا, تو ہم لوگ ٹف ٹائم دیں گے ان کو. ٹف یہ نہیں ہوگا کہ جیسے بنگلہ دیش نے ہمیں ہرایا, ہم لوگ ٹف ٹائم سے جیتیں گے, آئی لینڈ سے بھی ون سائڈر نہیں جیتیں گے جیسے ہم لوگ جیتتے آ رہے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ ینگسٹر کے ساتھ ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے. جب سیریز جیت جاتے ہیں یا لاس کرتے ہیں, اس وقت سینئرز بیٹھتے ہیں, ینگسٹر کو کھلاتے ہیں, موقع دیتے ہیں, کانفیڈنس دیتے ہیں, پلیئرز ایسے بنتے ہیں. یعنی میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیمیں بھیجی جاتی ہیں اس قسم کے ٹورز کے اوپر, ان کے اندر ایک خاص ایلیمنٹ ہوتا ہے نئے پلیئرز کا. یہ نہیں ہوتا کہ 100% نئی ٹیم آپ بھیج دیں, اس سے ایکسپیریمنٹ کریں. اور یہ وجہ آپ کے نزدیک ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ چونکہ ٹیم کے سارے ہی پلیئر نئے تھے, اس لیے ان کے پاس وہ ایکسپیرینس اور وہ سکل موجود نہیں تھی جس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ایک بڑا ٹورنامنٹ یا کوئی اس طرح کا ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ پلیئرز بھی نہیں تھے. افریدی اور مصباح ریٹائرمنٹ لے گئے ہوئے تھے. اینڈ ٹائم پہ شعیب مقصود انفٹ ہو گیا, سہیل خان انفٹ ہو گیا, جس نے ورلڈ کپ میں نیا بال بڑا اچھا کیا. اور دوسری مین جو وجہ, ہم لوگ بالنگ پہ جو پہلا ون ڈے کھیلے ہیں, پتہ ہے ہم لوگ آسٹریلیا میں 5 بولر کے ساتھ ہم لوگ جیتے ہیں. ہم لوگوں نے بنگلہ دیش جا کے, اس سے زیادہ ایزی پچیز ہوتی ہیں, آسٹریلیا سے زیادہ ایزی بیٹسمینوں کے لیے ہوتی ہیں, ہم نے 4 بولر کے ساتھ کے 4 کے ساتھ ایک بولر وہ ہے جو 8 مہینے کے بعد کم بیک کر رہا ہے, ایکشن چینج ہوا, سعید اجمل. اس کو سپورٹ نہیں ملی دوسرے اینڈ سے کہ پورے 5 بولرز کے ساتھ جاتے تو اسے سپورٹ ملتی, کھلاتے, اس کو کانفیڈنس آتا ہے. اس پہ اور پریشر آ گیا. پھر سونے پہ سواگا, میں کہوں گا کہ اس سے پاور پلے میں بالنگ کروا لی, ایکشن چینج کرانے کے ساتھ. رائے صاحب نے اتنی کور کی ہے, ان کو بھی آئیڈیا ہوگا. میک ہوتا یا کوئی دوسرا کپتان ہوتا, کبھی نہ ہوتا. یہ میرے خیال سے ٹیم مینجمنٹ کو پلان دینا چاہیے. ریفرل کا افریدی نے ایک, وہ کہتے ہیں لٹل نالج از ڈینجر تھنگ, وہ ریفرل کا اخباروں میں ویسے ہی وہ جوک میں انہوں نے کہا ہوگا, ان کو پتہ ہے. نہیں, he was very serious. کوئی جوک وہ کی نہیں بات نہیں نہیں, میں دیکھ رہا تھا. نہیں, وہ انہوں نے مجھے کور کی بات نہیں ہے.
شاید بھائی کو پتا ہے وہ اتنے عرصے سے T20 یہ پہلی مرتبہ ہمارے کپتان نے اس قسم کے بلنڈرز نہیں کیے, یہ مطالعہ نہیں کرتے شاید لاز وہ کا. امپائر کو یہ احساس دلانے کے لیے تھا کہ بھائی خدا کے واسطے اگر یہ نہیں بھی ہے تو آپ اپنا دماغ تو استعمال کریں. اینی میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس کامران. اجاز یہ بتائیں, میں آپ سے دو طرح کا, سوری میں آپ کا نام مسلسل غلط لے رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, مکس کر جاتا ہوں دو چیزوں کو. اشرف چودھری صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج ہمارے سامنے منظرنامہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, دونوں ساتھیوں سے ہم نے بات کی ہے, آپ نے تو ٹیم کے ساتھ رہے ہیں آپ, اور آپ نے دیکھا کلوزلی ان کا ڈریسنگ روم میں کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے اس کی, اس بربادی کی, کیوں ہم اس منزل کو پہنچ گئے ہیں؟ بخاری صاحب دیکھیں, میں شروع کروں گا, آپ نے مجھے ورلڈ کپ پہ بھجوایا نوائے وقت ٹی وی اور نیشن کی نمائندگی کے لیے, تو جب میں وہاں پہ گیا تو میرے جانے سے پہلے پاکستان ٹیم 2 میچ ہار چکی تھی. ٹھیک. اصل پرابلم جو مجھے نظر آئی ہے وہ کھلاڑیوں کی فٹنس کا معاملہ ہے. ابھی بھی بنگلہ دیش جانے سے پہلے ہم نے کتنی تبدیلیاں کی, 6 تبدیلیاں کی ہیں. ابھی بھی آج بھی ہمارا ایک لڑکا انفٹ ہو گیا ٹیسٹ سیریز سے پہلے. جو پرابلم ہے ہمارے کھلاڑیوں کو فٹنس لیول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہم کسی میچ میں جانے سے, جنگ میں جانے سے پہلے اگر وہ فوجی تیار نہیں ہوگا تو وہ اندر جا کے شہید ہو جائے گا نا. تو ہمارے بولرز کے ساتھ آسٹریلیا میں آئے, نہیں ہوتی ہے, کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں. نہیں ایسا ایسے نہیں. دیکھیں آپ نے ورلڈ کپ کھیلا, ورلڈ کپ میں پہلے 2 میں اگلے 4 میچ اچھے کھیلے اور جیتے, لگاتار 4 میچ جیتے. کیا 5ویں میں دیکھیں آپ کا آسٹریلیا کے ساتھ جب آپ کا میچ آیا تو وہ ایک بڑا میچ تھا آسٹریلیا, اور وہ اس میچ میں ہوم گراؤنڈ میں مقابلہ کسی بھی ٹیم کے خلاف کرنا آسان نہیں ہوتا. دوسری, جب واپس آئے ہیں تو ہمارے کھلاڑیوں کا فٹنس لیول نہیں چیک کیا گیا. آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں موسم کچھ اور تھا یہاں پہ, اور بنگلہ دیش میں موسم کچھ اور ہے. جیسے ہی بنگلہ دیش میں ہمارے کھلاڑی پہنچے, انفٹ ہو کے واپس آنا. اب ہم ایک کھلاڑی کو بلا رہے ہیں, ایک جا رہا ہے, ایک بلا رہے ہیں, ایک جا رہا ہے. کیا یہ نہیں ہوا؟ جب ہمارا کمبینیشن ٹوٹ جائے گا نا تو ٹیم مینجمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. سلیم بخاری صاحب, سب سے پہلی بات ہے کہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے. بات یہ ہے کہ میچ میں ٹیم کو کس طرح کھلانا ہے. اب ہم کہتے ہیں وقار یونس فوری طور پر ریزائن کر دے, سارا کچھ کر دے. کیا ابھی کامران اکمل نے کہا کہ ٹیم میں تمام کھلاڑی نئے ہیں. وہاب ریاض کب سے کھیل رہا ہے, ہمارے جو حفیظ کب سے کھیل رہا ہے, یہ فواد عالم ہر دفعہ کم بیک کرتا ہے, جب ٹیم میں آتا ہے تو کچھ نہیں کرتا, ٹیم سے باہر جائے تو شور مچانا شروع کر دیتا ہے. ہاں زیادتی ہوئی ہے, ہمیں عمر اکمل کو شامل کرنا چاہیے تھا, احمد شہزاد کو مزید موقع دینا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے ایک ورلڈ کپ میں کمبینیشن بنا ہوا تھا. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم ہاریں گے, ہماری رینکنگ نیچے چلی جائے گی, اور ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے تھا اپنی رینکنگ کے لیے, کیونکہ ہم نے آگے اسی رینکنگ کے بنیاد پر بہت سارے ٹورنامنٹس کھیلنے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے اشرف چودھری صاحب کہ یہ اظہر علی کو جو کپتان بنایا انہوں نے, میں باقیوں سے بھی پوچھوں گا, یہ صحیح فیصلہ ہے؟ سر دیکھیں, یہ تو المیہ ہے پاکستان کرکٹ کا کہ جب حفیظ ٹیم میں نہیں تھا, شعیب ملک کپتانی کر رہا تھا, تو حفیظ کو بطور کپتان کے طور پر لانا شروع کر دیا تھا. کیا عمر اکمل کی خدمات نہیں ہے ٹیم کے لیے؟ آپ کسی لڑکے کو موقع ہی نہیں دیتے. اب اگر آپ نے اظہر علی کو, ٹیمڈ آدمی ہے, وہ ممنون حسین کی طرح کے صدر ہیں, وہ اس لیے شاید سوٹ کرتے تھے. سر ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ ٹیم سے باہر ہے, اگر آپ نے اسے کپتان بنانا تھا تو اسے ورلڈ کپ میں بھی لے کے جاتے تاکہ وہاں پہ کھیلتا اور پرفارمنس دیتا اور لوگوں کو بتاتے کہ یہ ہے, اور گروم ہوتا ہے اس رول کے لیے. آپ نے ورلڈ کپ کی پرفارمنس پہ تو آپ نے عمر اکمل کو باہر کر دیا, آپ نے احمد شہزاد کو باہر کر دیا, آپ نے ان کو ایک دم ون ڈے ٹیم کا کپتان بنا دیا. آپ ماضی میں کیا اظہر علی نائب کپتان رہا ہے ٹیم کا؟ نہیں, ایک دم یہ لاٹری نکل آئی ہے ان کی. یہ لاٹری نکل آئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ٹیم میں تھوڑا سا لازمی بات ہے, دل میں بات اٹھتی ہے, حفیظ کے دل میں بھی ہوگی, فواد عالم کے دل میں بھی بات ہوگی, دوسرے کھلاڑی جو ہیں. اب میری بات سنیں, سرفراز کی صرف جارحانہ 2 اننگز ہیں ورلڈ کپ کی, اس کی بیس پہ ہم اس کو کپتان بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں. وہاب ریاض نے اگر واٹسن کو ایک اچھا اوور کر دیا, 2 اچھے اوور کر دیے, تو ہم کہتے ہیں وہ نیکسٹ ٹیم کا کپتان ہے. مطلب یہ میرٹس نہیں ہونے چاہیے, ہمارے یہ میرٹس نہیں ہونے چاہیے. ہمیں ایک پراپر طریقے سے لڑکوں کو گروم کرنا پڑے گا, اور گروم کرنے کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے. نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کون عرصہ دراز سے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہارون رشید کو نہیں پتا ہمارے کھلاڑیوں کا کیا سٹینڈرڈ ہے؟
अच्छा चौधरी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, मैं इसके ऊपर बाकी साथियों से भी कमेंट लूँगा। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ये जो नोहा हमने जिसका आगाज़ किया है इसको जारी रखते हैं। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चौधरी अशरफ से कि टीम के ड्रेसिंग रूम में, टीम के टूर्नामेंट के दौरान जो है एटीट्यूड जो है उसमें क्या खामी है या क्या ख़राबी है। तो उनकी गुफ्तगू तो आपने सुनी है। राजा असद अली के पास आते हैं। राजा साहब, ये बताइएगा, अभी आप सुन रहे थे, बात हो रही थी नए कप्तान की भी। अशरफ चौधरी का ख्याल ये है कि एक नया बंदा जिसको आपने बाहर बिठा दिया था वर्ल्ड कप में, उसको अचानक उठा के आपने कप्तान बना दिया है। उमर अकमल जिसने कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेली है, जिसके रिकॉर्ड्स भी हैं, उसको आपने टीम से बाहर निकाल दिया है। तो क्या ये क्या क्या कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, ये हम बड़े कंसिस्टेंट हैं इनकंसिस्टेंसी में। मैं समझता हूँ कि ये जो अजहर अली है ये गौहर नायाब है। मैं इस सिलसिले में यूनुस खान के भी हक में हूँ और फवाद आलम के भी हक में हूँ। और इससे पहले मैं समझता हूँ मिसबा भी एक हमारे लिए मसीहा थे। हमारी जो क्रिकेट है ना वो शॉट मेकर्स के इर्द गिर्द घूमती रही है, वाह वाह वाह। और हमारे जो लाहौर के ट्रायल्स होते थे, मुझे उधर भी याद है, मैं सिलेक्टर था, कि जो जितनी ज़ोर से हिट मारता था उसको इतना ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार सिलेक्शन के लिए करार दे दिया जाता था। यहाँ तक आपने कप्तान का जिक्र किया और एक आपने बड़ी अच्छी मिसाल भी दी कि वो इस तरह के हैं। बात यह है कि पर्सनली अगर मुझसे पूछते तो मैं कभी भी इनको कप्तान बनाने के हक में नहीं था। एज अ प्लेयर मैं उनका ग्रेट एडमायरर हूँ, सपोर्टर हूँ, क्योंकि वो इतने सीधे साधे हैं। जो क्रिकेट बोर्ड की रूलिंग अशरफिया है वो उनको एक तरने वाला समझते हैं कि जो कहेंगे वो गुड बॉय की तरह मान जाएंगे। और टीम के अंदर जो ऐसे सिक्का बंद किस्म के सियासतदान हैं, जो उसमें बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं, वो उनको चलने नहीं देंगे मेरे ख्याल में। और सिलेक्शन कमेटी भी अपनी गलत और सही राय उन पर इम्पोज करती रहेगी। और एज अ क्रिकेटर जो उनके अंदर खूबियां, मुझे लगता है उन पर वो भी कहीं उसमें प्रेशराइज होके उनमें भी कोई फर्क ना आ जाए। एक जो भी शुरू में आपने क्रिकेट बोर्ड को हम हर वक्त लेदे करते रहते हैं ना, बुखारी साहब मीडिया के अंदर अब ऐसे अंकल भाईजान हैं क्रिकेटर्स के, जैसे अब अकमल बरादरान हैं, इनके भी हो सकता है कोई भाईजान हो, मुझे कभी नजर तो नहीं आए, वो प्रमोट करते हैं। नहीं, मैं इनका भाईजान हूं। मैं इनका भाईजान हूं इसलिए कि मैं प्यार करता हूं उनसे एज ए क्रिकेटर, मैंने खेलते हुए देखा है। इनकी प्रायोरिटी भी यही है। और इसमें यह हो रहा है कि एक खास लॉबी जो है वो खास किस्म के क्रिकेटर्स को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। और जो क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदारान हैं वो सरे शाम टीवी चैनल्स देखते हैं और इनएडवर्टेंटली वो एक ऐसा फैसला कर लेते हैं जो कि मीडिया की लाइकिंग या डिसलाइकिंग से मुतल्लिक होता है, उससे मुताबिकत रखता है। बास प्लेयर खालिसन और ऑफिशियल्स भी मीडिया प्रेशर की वजह से टीम में आ जाते हैं या निकल जाते हैं, तो वो स्टैंड आउट नहीं करते कुछ लोग। और वो मीडिया में जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं वो भी इस किस्म के बयान देते हैं जो बड़े मनपसंद किस्म के होते हैं, काम नहीं करते, वो वर्कआउट नहीं करते। तो अब होना ये है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये फरमा रहे हैं कि जो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स हैं, चाहे वो मीडिया में किसी प्लेयर के मामू हैं या उसके भाई हैं, ये जो प्रेशर्स हैं ये फैक्टर हैं इस हमारी तबाही का, जिस उसमें एक फैक्टर है, देखे ना, यानी एक रीजन है। जो एंकर पर्सन्स हैं, और ये अकमल को पता होगा कि वो किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह उनको सपोर्ट भी करते हैं और फिर उनको प्रमोट भी करते हैं, उनके लिए कैंपेन भी शुरू कर देते हैं। और फिर उनके ऊपर सरफराज नवाज ने बाज़ एंकर्स पे बड़े सीरियस एलिगेशंस भी लगाए कि ये फलां प्लेयर के साथ इस तरीके से फाइनेंशियली भी कोई अरेंजमेंट है। तो ये बड़ी पुअर खबरें, और ये हमारी खबरें जब मुल्क से बाहर जाती हैं तो आप अंदाजा कर लें कि हमारे क्रिकेट का बारकिया तासुर कायम होता होगा। अब ये तो बात है क्रिकेट बोर्ड की और क्रिकेटर्स की। अब आ जाएं उन क्रिकेटर्स की तरफ जो इस वक्त टीम में या टीम में आने वाले हैं, कि वो किस फिजा से और किस माहौल से ऊपर आ रहे हैं। वो माहौल वही है कि FIA में जाना है, कस्टम में जाना है, एंटी करप्शन में जाना है या क्रिकेट में जाना है। उनके लिए 4 चीजें हैं कि माल बनाने की, वो ये चीज है। अब हैरान हो जाए, मुझे वो लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के एक सेक्टर ने बताया कि आते ही पूछते हैं कितने पैसे मिलेंगे और कितने मैच मिलेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप एक बड़े मशहूर हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनका ग्रैंड नेफ्यू मेरे पास आया और कहने लगा कि ये मेरा बेटा जो है बड़ी शानदार क्रिकेट खेलता है। मैंने बैठे बिठाए जो उस लड़के की कारकर्दगी से मुतल्लिक सिलेक्टर या मैनेजर से उनको फोन करने का, ये बेहतरीन खेलता है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन। मैं प्रोग्राम में के बाद मैं आपको साहब का नाम बता दूंगा। तो उन्होंने कहा जी आप हमारा काम नहीं करना चाहते इसलिए आपने पूछ के मैं फारग कर दिया। राजा साहब पैसे देंगे, हम पैसे खर्च करेंगे। अब ये देखें, ये एटीट्यूड है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जाके मैच को देखना, उससे को सबक लेना या उससे लुत्फानंदोज होना, ना तो ऐसे शायकीन रहे हैं, ना ऐसे ऑफिशियल्स रहे हैं, ना ऐसे सिलेक्टर्स रहे हैं। अब जो टीम बनती है वो भी बना बनाया डाटा आ जाता है, उसकी बेसिस पर उसी बेसिस पर डिफेंड करते हैं प्लेयर को, उसी बेसिस पर रिजेक्ट भी कर देते हैं। लिहाजा जो क्राइटेरियन जब रह गए हैं प्लेयर को चेक करने वाले,
وہ جو آپ کا خیال ہے اس کے اندر بھی خرابی موجود ہے؟ دیکھیں جی، ایک لڑکا 30 کرتا ہے، میرے خیال میں وہ بڑے مشکل حالات میں 30 کرتا ہے، اور ایک آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے خیرپور کے خلاف یا اس نے کسی ہلکی ٹیم کے خلاف 200 کر دیا، آپ اسے کہتے ہیں وہ پہلے اس کو لے کر ہے نا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. کامران آپ بتائیں مجھے، اور میں چاہتا ہوں یہ کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ تھوڑی سی کھلی گفتگو اس حد تک کریں کہ یہ جو کپتان کا سلیکشن ہے یا یہ جو ٹیم کے کھلاڑیوں کا رویہ ہے ڈریسنگ روم میں یا ادروائز، وہ کس حد تک کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے کسی بھی ٹیم کی پرفارمنس پر؟ دیکھیں بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے ڈریسنگ روم کا ماحول جب ایسی باتیں ہو رہی ہوں کپتان کے متعلق. میں نے جب کرکٹ شروع کی ہے انجی بھائی کی کپتانی میں، میں نے 3 سال کرکٹ کھیلی ہے. اس وقت ڈریسنگ روم کا ماحول ایک ہی ہوتا تھا، کپتان جو کچھ مرضی ہو کوئی بھی ہو، ہمیں صرف اپنی پرفارمنس کی طرف دیکھنا چاہیے. ٹھیک، ابھی بھی یہی چیز ہونی چاہیے. اظہر علی کو کپتان بنایا یا کوچ کو ٹیم کے لیے رکھا، پی سی بی کا کام ہے، وہ پی سی بی ڈیسیژن لے گا رکھنا یا نہیں رکھنا. ٹھیک، یہ بھی ان کو ٹائم لیمٹ بھی دینی چاہیے. اب اظہر علی کو بنایا کپتان، 3 ون ڈے ہار گیا، اب اس پہ یہ پریشر نہیں ہونا چاہیے ہم تمہیں اتار دیں گے. اس کی اپنی پرفارمنس بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ اس نے دی ہے ایز اے کپتان، کم بیک بھی اس نے کیا. تو اسے پھر ٹائم دیں. پلیئرز کو صرف ہم لوگوں کو، پلیئرز میں میں بھی آتا ہوں، ہم لوگوں کو صرف اپنی طرف دیکھنا چاہیے. ہماری پرفارمنس کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہمارا رول کیا ہے ٹیم میں، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. ہمیں صرف ان باتوں پہ نہیں آنا چاہیے یہ کوچ کیوں ہے، یہ کپتان کیوں ہے. اسی وجہ سے ہماری ٹیم نیچے گئی ہے. جو انزی بھائی کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ ہر جگہ جا کے جیتے ہیں. صرف 2007 والا ورلڈ کپ نکال لیں، انڈیا میں جا کے جیتے ہیں، ویسٹ انڈیز میں جا کے جیتے ہیں، انگلینڈ میں جا کے جیتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں جا کے جیتے ہیں، سری لنکا جیتے ہیں. یہ ساری سیریز ہم لوگ جیت کے آئے ہیں. یہی وجہ تھی کہ ہم سب جتنے پلیئرس ہیں اس ٹرنیور میں ہم صرف اپنی پرفارمنس کی طرف دیکھتے تھے اور کپتان کو بورڈ کی طرف سے بیک تھی، سپورٹ تھی. یہ چیز میرے خیال سے ہوگی. کپتان کو اور پلیئرس کو میسج کنوے کیا جائے گا کہ آپ نے صرف، چاہے اظہر علی ہے چاہے کوئی بھی ہے، آپ نے صرف کھیلنا ہے، پرفارمنس دینی ہے تو ٹیم کامیاب ہوگی، پلیئر بھی کامیاب ہوگے. یہ چیز ہم لیک کر رہے ہیں اس وقت. بخاری صاحب یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جب میں گیا جنوبی افریقہ کی بات ہے کہ جنوبی افریقہ نے جب ورلڈ کپ سے پہلے راؤنڈ سے باہر ہوا تو اس نے اپنا سب سے جونیئر کھلاڑی اس وقت گریم سمتھ تھا اور اس کو کپتان بنا دیا تھا اگلے، اور گریم سمتھ کو لے کے چلا. ٹھیک ہے، سب سے جونیئر کھلاڑی تھا، ینگ پلیئر تھا، اس کو پلیئر بنایا اور سینئرز نے اس کو سپورٹ کیا. ہمارے ہاں ہر بندہ تو کپتان بننا چاہتا ہے. حفیظ چاہتا ہے مجھے کپتان بنایا جائے، پہلے بھی تو وہ لابنگ کر کے آیا نا کپتان. جب میں نے اجاز بٹ صاحب سے بات کی ایک دفعہ، میں کہا جی کیا ایسی کون سی مصیبت آ پڑی تھی آپ لوگوں پہ بورڈ پہ کہ آپ کو مصباح کو ہٹا کے حفیظ کو کپتان بنانا پڑ گیا T20 پہ. میں نے اپنا ذکا اشرف سے، تو ذکا اشرف نے کہا جی یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مصباح کو اب ہو جانا ہے. مصباح کو آپ نے T20 کے کپتانی سے ہٹایا اور اس نے آپ کو نیشنل جو ٹورنامنٹ ہے اس میں اپنی ٹیم کو اکیلے مصباح نے چیمپئن بنا کے دکھایا. اور آپ نکال کے دیکھ لیں ریکارڈ، اور مصباح کی ٹیم میں کوئی ایسا کھلاڑی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا اور ٹاپ سکورر بھی تھا وہ T20 کا. جب آپ ایسے فیصلے کریں گے نا، ایک پرفارم کر رہا ہو لڑکا اس کو ہٹا کے دوسرے لڑکے کو لے آئیں گے تو پھر نتائج اس کے یہ نکلیں گے کہ شکست ہوگی. ابھی بھی آپ کے پاس کچھ نہیں، یہ کھلاڑی سارے تجربہ کار کھلاڑی ہیں. آپ کو لڑکوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا. ہاں جو لڑکا اگر نہیں پرفارم کرتا اور آپ کے معیار کے اور ٹیم کی ضرورت کے مطابق نہیں کھیلتا، اس کو بالکل ٹیم سے باہر ہونا چاہیے. پرفارمنس وائز ہونا چاہیے. پرفارمنس میں نے بتایا نا کہ اگر نہیں وہ ٹیم کو ضرورت ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرائیٹیرین جو ہے وہ پلیئر کا ٹیم میں رہنے کا ہونا چاہیے اس کی پرفارمنس، اور اس کو اپنی پرفارمنس پہ توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بورڈ کے جو مسائل یا اس کے جو. میرے خیال سے میں بھی کھیل رہا ہوں اتنی کرکٹ، میں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے 13 سال، میں نے کبھی مینجمنٹ کا نہیں سوچا کہ مینجمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یا ان کا قصور ہے. میں ہمیشہ جب پرفارمنس نہیں ہوتی تو میں کہتا تھا میرا قصور ہے، میری وجہ سے ٹیم خراب. کامران میری بات سن، کامران میری بات سن، مطلب یہ ابھی آپ بات کریں نا، اپنی ذمہ داری آپ بات کریں. ابھی حارث سہیل دیکھیں کیا ہو 30 40 35 کرتا ہے، اس کے بعد غلط شاٹ مار کے آؤٹ ہو جاتا ہے. کیوں یہ کھلاڑی کیوں نہیں سنچری پہ جاتا؟ اگر نوجوان کھلاڑیوں کو آپ موقع دے رہے ہیں، اب ان کے لیے تو یہ بہترین موقع ہے نا. کیا اب یہ 30 40 کو گائیڈ نہیں کر رہا ہے؟ اب یہاں پہ لازمی بات ہے نا، سب سے بڑی تو یہی پرابلم ہے. فٹنس بھی آتی ہے بھائی 30 ہمارے میں آپ کو یہ پھر وہی بات آ گئی کہ مصباح نے ایک دفعہ آف دی ریکارڈ بات کی تھی. وہ ایسی بات کی تھی کہ ہمارے کھلاڑیوں کا جو کرکٹ ہے نا وہ 30 اوور کی کرکٹ ہے، 30 اوور تک تو ہم کھیل سکتے ہیں، 50 اوور کی گیم نہیں کھیل سکتے. یہ وہی بات آ گئی کہ ہمارے فٹنس، تو فٹنس کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ آپ نے فٹنس اپنی خود ٹھیک کرنی ہے یا بورڈ نے بھی آپ کی فٹنس ٹھیک کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، جس نے شوق ہوتا ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے
کہ ہمارے پاس ایک ٹرینر تھا ڈیوڈ ڈوائی, آسٹریلیا سے آیا تھا, 4 سال وہ ہو رہا, ایک فیزیو تھا فیصل. اس ٹنیور میں ہماری ٹیم کی فٹنس یہ تھی کہ انجری نہیں ہوتی تھی, انٹرفیئر کوئی نہیں کرتا تھا. فیزیو ہمارا بیسٹ تھا, جتنا میں نے کرکٹ ہسٹری میں نے دیکھی ہے اس سے اچھا فیزیو پاکستان ٹیم میں نہیں آیا. وہ ایسے بندے کو بھی کھلا دیتا تھا میچ جو بالکل ہی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا, ایسا اس کے بعد ایکسپیرینس تھا, فٹ کر دیتا تھا لڑکے کو. مجھے کئی بار کیا, کئی پلیئروں کو کیا. ہم نے وہ 2 بندے آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں رکھے, کنٹینیو کیوں نہیں جانے دیے. ہم باہر سے لا رہے ہیں, ٹھیک ہے لائیں ضرور, لیکن یہ جو باتیں اس وقت آپ سن رہے ہیں, جو اشرف چودھری صاحب نے کی, جو کامران نے کی, جو اسد علی خان نے کی, یہ ساری ایسی باتیں ہیں جس کا علاج ممکن ہے. یہ کوئی لا علاج بیماریاں نہیں ہیں. اگر یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں یہ بیماریاں, تو اس کا علاج جو ہے وہ موجود ہے. واپس آتے ہیں تو پھر پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے اور سوالوں کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ کس نے کرنا ہے اور کون کرے گا. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. ابتدا میں نے جس بات کی طرف نشاندہی کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ آج شیئر کریں کہ ہماری کرکٹ کو ہو کیا گیا ہے, کس کی نظر لگ گئی ہے. ہم بات چیت تو کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اس آخری مرحلے میں ان سارے سوالوں کے جوابات جو رہ گئے ہیں باقی وہ بھی تلاش کیے جائیں. جی راجہ صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی, کامران کیا کہہ رہے تھے, اشرف چودھری صاحب نے کیا کچھ کہا. ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر فٹنس نہیں ہے ہو سکتی ہے ٹھیک, اگر سلیکشن ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, اگر فزیو یا ٹرینرز ٹھیک نہیں ہیں تو وہ لائے جا سکتے ہیں. جیسا انہوں نے کہا کہ what about mentality? اب مینٹیلٹی کو تو اللہ تعالیٰ سے دعا, دیکھیں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی دعا کے ساتھ منسلک ہیں, اس کے بارے میں صرف دعا کریں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سب چیزیں جب آئیڈینٹیفائیبل ہیں تو ان کا علاج کیوں نہیں ہوتا, بورڈ اس میں ناکام کیوں ہے؟ اچھا اب میں دیکھیں, یہ مت سمجھیے گا کہ میں بورڈ کو اس وقت کو لیٹیچیوڈ دے رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں, ہاں پکڑ, بات یہ ہے کبھی آپ نے ذکر کیا لاہور کی کرکٹ کا, کراچی کی کرکٹ کا, ملتان کی کرکٹ کا, اسلام آباد کی کرکٹ کا؟ کوئی نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا سب کا سٹیج جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے جڑا ہوا ہے. ہم اس طرف اٹیک کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے کرکٹ کو بنے بنائے کرکٹر جو ہیں جن کو وکٹوں میں بھاگنا بھی نہیں آتا, وہ نیشنل سلیکشن کمیٹی کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. ان کو دوڑنا بھی بتایا جاتا ہے. پاکستان پوچھ لیں ان سے کہ بھاگنا کیسے ہے. ابھی یہ آفریدی صاحب کا ذکر ہوا تھا, انہوں نے وہ لٹریچر پڑھا ہی نہیں ہوگا جو کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر یہ اب یہ کور انہوں نے کیا کہ وہ مذاق کر رہے تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہو, مذاق میں بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے, ہمارے مذاق کے انداز بھی اور ہیں. اچھا اب آ جائیں, دیکھیں یہ 13-14 سال کی عمر میں ایک ینگسٹر کی جو پرسنالٹی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. جب یہ آتے ہیں 17-18 سال کی ہوتے ہیں, 22-23 کے ہیں, تو یہ انکوریجبل ایک سیٹ اپ ہوتا ہے مائنڈ کا. یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے, یہ غلط شاٹ کھیلنے سے باز نہیں آتے, یہ حکم عدولی سے باز نہیں آتے, یہ ڈسپلن توڑنے سے باز نہیں آتے, اور یہ جوا کھیلنے سے بھی باز نہیں آتے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں. مجھے میری میکس نے 1989 میں کہا تھا, جب میں دوسرا میچ کامنٹری کر رہا تھا, کہ ڈونٹ مکس اپ ود دا پلیئرز. ایز اے جرنلسٹ, ایز اے کامنٹیٹر, میرا کوئی کام نہیں ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کا, ان سے دوستی کرنے کا. لیکن اب یہ بھی ہوا ہے کہ اتنی فیملیئرٹی ہو گئی ہے, پھر وہ کنٹیمپٹ بھی بریڈ ہوتی ہے کہ نہ وہ اینکرز کو کچھ سمجھتے ہیں, نہ وہ کرکٹ بورڈ کے لوگوں کو کچھ سمجھتے ہیں. اتنے آپس میں مکس اپ ہو گئے ہوئے ہیں. تو آپ کا جو کرکٹ بورڈ ہے نا, وہ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ نیچے کی کرکٹ ٹھیک ہوگی, کلب کرکٹ ٹھیک ہوگی. مجھے یاد ہے کہ لاہور میں ویسٹ زون کا جب فائنل ہوتا تھا تو گورنر پنجاب چیف گیسٹ ہوتا تھا, حسن جلیل صاحب کو بلایا جاتا تھا تو کنڈکٹ دا سیریمنی. یعنی اتنا اہتمام ہوتا تھا. نکی شمسی کا جو فائنل ہوتا تھا وہ ریڈیو پر لائیو براڈ کاسٹ ہوتا تھا لوکلی. تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں, کیونکہ سب کی نظریں ہیں either to the glamour of the Pakistan cricket board یا فورن ٹورز. اب مجھے بتائیں, اشرف چودھری صاحب بڑے نیک جرنلسٹ ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, ان کے بارے میں کبھی کوئی منفی خبر نہیں سنی, کہ کتنے آپ کلب کرکٹ کے میچ کور کر سکتے ہیں, کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے, یا کتنے آفیشیل جو ہیں وہ شام کو خبر دینے کے لیے کلب کرکٹ لگوانے کے لیے نوائے وقت آتے ہیں. پہلے شام کو ایک ہجوم ہوتا تھا کہ آپ کو لوکل خبر, صدیق خان آ گئے ہیں, فلاں صاحب آ گئے ہیں جی, خبر لگائیں ہماری کلب کی. اب آپ کی نیشن میں مجھے بتائیں, آپ ڈھونڈتے ہوں گے کہ یار کوئی کلب کرکٹ کی خبر بھی آ جائے. ناٹ ایٹ آل. یہ سب چیزیں اب قصہ بارینہ ہو چکی ہیں. جبکہ سری لنکا میں اور بھارت میں اسکول کرکٹ, کلب کرکٹ ابھی قائم ہے. ان کا جو فرسٹ کلاس کا سٹرکچر ہے, اس میں آپ کا کوئی یہ جو وائی توائی والے کرکٹر ہیں, چھکے مارنے والے, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. اور یہ 15-20 سال پہلے گواسکر کی مجھے بعد میں ابھی ایک لڑکا جو ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, یہ فرینڈ, اس نے کہا اگر یہ انڈیا میں ہوتا تو یہ رانجی ٹرافی بھی نہ کھیلتا جس کو آپ نے ٹیسٹ ڈیبیو, اور وہ عمران خان نے کرایا تھا اور کرائم کیا تھا میرے خیال میں. رائے صاحب میں آپ کی یہاں پہ ایک بات, آپ کہہ رہے ہیں اب جو لاہور کی کرکٹ کیسے ہو رہی ہے, وہ ٹورنامنٹ اتنے نہیں ہو رہے. میں بھی سارا دن سڑک پہ پھرتا ہوں, گراؤنڈ میں, کیونکہ میں اسپورٹس رپورٹر ہوں,
सारा दिन स्टेडियम नहीं जाता कामरान को पूछे, हर वक्त मैं ग्राउंडों में फिरता हूँ। क्लब क्रिकेट को लेकिन ये है कि यार टूर्नामेंट बहुत कम हो रहे हैं। 30% अगर कोई मैच हो भी रहे ना, 70% शाम को आपको प्रेस रिलीज आती है कि यार ये हमारा आज मैच हुआ, तो ये खबर सुबह लगा दो। मैंने कहा यार कौन सी ग्राउंड में मैच हुआ? फलां ग्राउंड में। मैं कहा मैं तो वहां पे था। ये प्रेस रिलीज ऐसी आ रही क्यों? यानी अब तरक्याती मंसूबों की तरह से क्रिकेट मैच भी हवा में होने लगे हैं। वो सिर्फ स्कोर कार्ड बनाते हैं, बना के अखबारात के दफ्तर में दे जाते हैं। अब मेरे जैसा अगर स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो सारा दिन फील्ड में रहता है, और मैं हमेशा इसको फख्र से बात करता हूँ कि मैं सुबह जब आता हूँ ऑफिस और सीधा फील्ड में जाता हूँ और सारा दिन ग्राउंडों में फिरता हूँ। आपको तो हम कुछ नहीं कह रहे, बात नहीं, है राजा साहब में जाके पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का सेटअप देख लें इंडिया में, आप क्रिकेट बोर्ड को भूल जाएंगे। कितने डेडिकेटेड बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं राजा साहब सरफेस पर अगर क्रिकेट होगी ही नहीं तो हम प्रमोट क्या करेंगे? सलीम बुखारी साहब मेरी एक सिर्फ बात सुनने, आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, मुझे बताएं हॉकी, कभी हॉकी आपने किसी जगह पे हॉकी खेलते 2 प्लेयर्स को देखा, 4 प्लेयर्स को? ठीक कह रहे हैं आप। ये इसी तरह ये क्रिकेट सिर्फ वोटों की हद तक रह गई, एनजीओ की तरह हो गई है। ये भी वोटर्स की हद तक रह गई कि एनजीओ रीजन्स ने अपना इलेक्ट करना है। आप मुझे बताएं उसके लिए वोट एसोसिएशन की हिस्ट्री जो है ना वो पीसीबी से पुरानी है। यहाँ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ये सबसे बड़ी नर्सरी थी। यहाँ के जो कॉलेज बॉयज थे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। और यहाँ की जो क्रिकेट है इसका जो सेटअप है जरा कभी आपको पता ही नहीं होगा कि कहां पर है। कभी आपने डिनर अटेंड किया? बहुत अरसे तक 72 क्लब थे, अब 114 क्लब है जो लाहौर रीजन का था। इसका मतलब ये है अशरफ, मुझे ये बताएं कि जो इमरान खान कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर को ग्रास रूट लेवल से ठीक करना पड़ेगा, इसका मतलब वो ठीक कहते हैं? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। इसमें वो है कि क्लब क्रिकेट है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी क्रिकेट में। स्कूल क्रिकेट है, कॉलेज क्रिकेट है। मुझे याद है जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, तो हम लोग अंडर 15 के ट्रायल देने जाते थे। कॉलेज क्रिकेट इतनी अच्छी होती थी। मुझे याद अख्तर भट्ट साहब अंडर 15 के लड़के होते थे, उनको खिलाते थे। क्या प्लेयर्स उनके, आप देखें उनके बैच के, मेरे बैच के अख्तर भट्ट साहब अंडर 15 करवाते थे पंजाब की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने एमओ कॉलेज जिसको कोई पूछता नहीं था उसकी टीम को चैंपियन बना दिया सिंगल हैंडेडली। प्लेयर्स उस कॉलेज के टेस्ट प्लेयर बने हैं। उसमें सकलैन मुश्ताक देख लें, मैं उनके अंडर आया हूँ, इमरान फरद, तौफीक उमर, इरफान फाजिल, ये सारे टेस्ट सारे जितने, आप मेरे से पहले नहीं, इसका मतलब लेकिन ऐसे बंदे हो तो हमारे प्लेयर्स बन सकते हैं। और क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट नहीं, बहुत दो बातें हैं, ऐसे बंदे है नहीं या हैं उन्हें मौका नहीं मिल रहा है सर वो, लेकिन बहुत साइड पे हो गए हैं क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही, अभी भी मौजूद है। क्लब क्रिकेट में बहुत ऐसे बंदे हैं जिन्होंने प्लेयर्स बनाए हैं। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें। आप जाते हैं बोर्ड में, अक्सर जाते हैं, जैसा आपने कहा आप रहते ही फील्ड में हैं, बोर्ड के लोगों के पास कोई प्लॉजिबल जवाब है इस बात का कि क्रिकेट की तबाही क्यों हुई है? सर वो इनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हर बंदा दूसरे पे जिम्मेदारी डालता है कि ये इसका जिम्मेदार है। अगर आप किसी से बात कर लें, ऑफिशियल से कहेंगे, वो कहे यार ये मेरी डोमेन नहीं, आप उससे बात करें, उससे बात करें, वो कहते हैं जी वो पीसीबी से बात, दूसरे ऑफिशियल से बात करें, तीसरे ऑफिशियल से बात करें, मेरा फिर वो डाल देते हैं सिलेक्शन। हमें एक टीम मैनेजर से बात करो, वो कहता है यार ये मेरी डोमेन नहीं है, तो मेरा काम है उनको फैसिलिटेट करना किसी भी टूर्नामेंट में। कोच से बात करो, वो कोच कहता है कि मुझे सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम दी है मैं तो उसको खिलाऊंगा ना, मैं अपने पास से तो नहीं बाहर से एक बंदा लाकर टीम में डाल सकता। मजबूर है कोच भी। कप्तान कहता है जी मुझे 11 लड़के ये दिए जाते हैं, ये मैदान में ले जाओ। तो अब 11 लड़कों के मैं 3 बॉलर हूँ, मैं 5 बॉलर के साथ खेलना चाहता हूँ, तो 3 बॉलर्स के साथ मैं 50 ओवर्स किस तरह मुकम्मल करूँ? मुझे ये बताएं राज साहब, ये जो तासुर है कि आप बोर्ड के ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दें, आपकी तनख्वाह लग जाएगी, उसके बाद आप भी चुप थे, बोर्ड भी राजी। अच्छा, ये हो रहा है? ये ऐसा शायबा होता है। जो लोग जरा थोड़ा सा नस्तालीक रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये एक तो आपने नस्तालीक तरीका इख्तियार किया ना कि ऐसा शायबा होता है। हाँ, शायबा। मुझे जरा थोड़ा सा खुल के बताएं, ऐसा होता है? ये देखें ना, अक्सर लोग यहाँ पर आके इन्हीं स्टूडियोज में कहते हैं कि मैंने आज फड़काना है बोर्ड को। मैं समझता हूँ उससे कोई फायदा क्रिकेट को नहीं होता और ना क्रिकेट बोर्ड को कोई नुकसान होता है। और क्रिकेट बोर्ड जो है वो बेइज्जती प्रूफ हो गया हुआ है। उधर के जो लोग हैं उनमें अब काफ़ी एका हो गया हुआ है, क्योंकि सरे शाम रोज़ो शब उन पे लान तान हो रही है। वो इकट्ठे बैठे कहते हैं यार वो रात को ये बकवास कर रहा था, वो इस पोस्ट के पीछे है, वो मेरे पीछे है, वो उसके पीछे है, तो वो अपना काम पूरा करते जा रहे हैं। अब बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इतने जब पर्क्स आपको मिल रहे हैं, इतने प्रिविलेज मिल रहे हैं, तो आपको आंसरेबल होना चाहिए। दूसरा यह है कि क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वहाँ पर क्वालिफाइड लोग भी हैं और क्वालिफाइड लोग नहीं भी हैं।
آپ کو کم از کم روزانہ 4-5 جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو جواب دینا چاہیے, 2-4 اخباروں کو بھی جواب دینا چاہیے جو آپ کے بارے میں غلط خبریں آ رہی ہیں. مجھے آپ دونوں یہ جواب دیجیے گا کہ ایک تاثر یہ نہیں بلکہ بہت سے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کرکٹ میں پیسہ اتنا آ گیا ہے کہ کرکٹ کی گیم دفن ہو گئی ہے اور پیسہ ڈومینیٹ کر گیا, یہ بات ٹھیک ہے؟ سر دیکھیں پیسہ تو کم ہو گیا, ابھی سینٹرل کانٹریکٹ سارا چینج ہو گیا ہوا ہے, ڈومیسٹک میں پیسہ ہے ہی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے پیسہ اتنا ہے؟ اب دیکھیں پیسہ بھی ملنا چاہیے پلیئرز کو جو ملتا ہے ڈومیسٹک میں, جیسی دوسری کنٹری آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انڈیا, بنگلہ دیش ہم سے زیادہ پیسہ لے رہا ہے, ایون انٹرنیشنل میچ فیس زیادہ لے رہا ہے ہم سے, ڈومیسٹک میں لے رہا ہے. ہمارے پلیئروں کو تو 3-3 ہزار روپے T20 کی میچ فیس ملتی ہے, کہاں پیسہ آیا؟ سینٹرل کانٹریکٹ میں سارے پرفارمنس جو نہیں, میرے خیال سے اوپر بورڈ کھا رہا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں یار, ایک ٹورنامنٹ بنگلہ دیش سے نہیں کرایا, 1 ارب روپے ملا ہے آپ کو یار. آپ اس پہ بات کریں. کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو وہ یہ بات ہے کہ انڈیا کرکٹ بورڈ اپنے ڈومیسٹک پلیئرز کو 4 کروڑ روپیہ دیتا ہے ایک سیزن کا. ہمارے ہاں ایک پلیئرز کو کتنا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ریجنز کو بھی کچھ کرنا چاہیے کہ صرف کرکٹ بورڈ نہیں سب کو پیسہ لا کے دینا ہے. ہمارے ہاں اصل میں چونکہ ماڈلز بہت بن گئے ہیں, لوگ ہمارے ماڈلنگ کی طرف زیادہ آمادہ ہیں, کرکٹرز جو ہیں, اس لیے کرکٹ کی گیم جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. ماڈلنگ میں بڑا پیسہ انہوں نے کمایا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے؟ آپ وسیم اکرم کے نزدیک اب کرکٹ کی اہمیت اتنی رہ گئی جتنی ماڈلنگ کی ہے. سر میں آپ کو وہ دیکھیں نا, وہ ایسی باتوں کو فروغ دے رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ پلیئرز کو کھلا چھوڑ دو. اب یہ سیکنڈ اوپینین آپ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پلیئرز کو کھلا چھوڑ دیں تو پھر جو کچھ وہاں سے یہاں پہ وعدے کر کے جاتے ہیں کہ میں نے یہ وہاں سے کر کے آنا ہے, ایم اے رائٹ, اور اس کے بعد یہ سب نہیں, مطلب ان میں سے بیشتر جن کے بارے میں غلط خبریں آتی ہیں کہ میں یہ وہاں سے یہ کارنامہ سر انجام دے کے آؤں گا, اور یہ پلیئرز نہیں ہیں ہمارے, ویسے بھی جو ٹروپ جاتے ہیں ان کا ایک دوسرے مشاغل بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری منحاص القوم ہماری اچھا بھی یہ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے کرکٹ میں. یار آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ سر جو دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک مثال دی ہے, 2 سال کا کانٹریکٹ دیکھیں, سینٹر کانٹریکٹ جو ہمیں ملتے رہے, ہمارے دور میں ملتے رہے, جو 2 سال پہلے پلیئروں کو, وہ سینٹر کانٹریکٹ منگوا کے دیکھ لیجیے گا, اب کا دیکھ لیجیے بہت زیادہ 50% ختم ہو گئی میچ فیس سے, پرفارمنس وائز جو بونس ہوتے تھے. سر وہ ایک یہ ہوا کہ جیسے جیسے یہ ساری چیزیں دیکھیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوگی نا تو ان کے سینٹر کانٹریکٹ, اب وہ ہوا یہ کہ پی سی بی نے یہ کیا, اب پہلے میچ ٹو میچ وننگ بونس ان کو ملتا تھا, اب میچ ٹو میچ وننگ بونس ختم ہو گیا, اب سیریز ٹو سیریز ہو گیا, اب سیریز جیتے گے تو بونس ملے گا. اب اس وجہ سے بھی ہمارے پلیئرز کچھ نا ہو گئے ہیں کہ بھائی پیسہ تو ملنا سیریز جیتنے. بات ڈومیسٹک کرکٹ کی میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ آخری پروگرام کا مرحلہ ہے, ڈومیسٹک کرکٹ میں پیسہ نہیں ملتا ہمارے پلیئرز کو. اب ہمارے ہاں چونکہ انٹرنیشنل ٹیمز کے آنے کا رواج پڑنے والا ہے, مطلب زمبابوے کی ٹیم آ رہی ہے, بنگلہ دیش نے بھی اب ہاں تو کر دی ہوئی, آنے کی دیکھتے ہیں آتی کہ نہیں آتی, سری لنکا بھی تیار ہے آنے کے لیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی پرسپیکٹیو بینیفٹ ہوگا گیم آف کرکٹ کو اور ہمارے جو کرکٹرز ہیں ان کو؟ جی سلیم بخاری صاحب, بات یہ ہے کہ جب ہمارے یہ میدان آباد ہوں گے, پاکستان کرکٹ بورڈ کی ریونیو میں اضافہ ہوگا, ٹھیک ہے, اسپانسرشپ ان میں ملے گی, بورڈ کے پاس پیسہ آئے گا. جب بورڈ کے پاس پیسہ آئے گا تو ریجنز کو وہ کچھ نہ کچھ پیسہ دے گا خرچ کرنے کے لیے, لو بھی آپ اپنی ریجنز کی ڈومیسٹک کرکٹ پہ خرچ کر لو. جب بورڈ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ریجنز کو کچھ نہیں دے. جی کامران جی, بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آ رہی ہے. اس کے ساتھ پلیئرز بنانا, دیکھیں اکیڈمی کا جو ڈائریکٹر ہے نا, میں نے دیکھا جتنا پلیئرز کیسے بنتے ہیں. عامر بھائی تھے, عامر سہیل, وہ 4 مہینے سیزن ہوتا تھا, باقی 8 مہینے پورے وہ اکیڈمی میں کیمپ لگایا ہوتا تھا. دیکھیں جی, بورڈ کو بڑا بوسٹ ہوگا اگر پاکستان جیت جاتا ہے, اور وہ ہونے خبر آئی ہے خزر ساڈا پائی ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا اگر پاکستان. ناظرین, میں نے شروع میں وعدہ تو آپ سے کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کرکٹ کو کیا لاحق ہے جس کی وجہ سے زوال پذیر ہے. میں خود مطمئن نہیں ہوں کہ ہم شاید ہر چیز کا احاطہ کر پائے ہیں, لیکن میرے جو مہمان تھے انہوں نے کوشش کی کہ ہر وہ سائڈ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جائے جس سے کرکٹ کو, پاکستان کی نیشنل کرکٹ کو اور ہمارے پاکستان کے سٹار کرکٹرز کو نقصان پہنچا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کچھ سوالوں کے جوابات ہم نے دے دیے ہوں گے. انشاءاللہ پھر ایک کسی پروگرام میں کرکٹ کے کسی اور آسپیکٹ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.